میں ظہر کی اذان کا انتظار کر رہی تھی، نماز ادا کروں اور گھر کی راہ لوں۔ آج قرآن سینٹر کا کام تو اختتام کو پہنچا، باقی کل دیکھوں گی۔ نظر دروازے سے داخل ہونے والی لڑکی پر پڑی اور ٹھہر ہی گئی۔ ایک لمحے کو لگا میں سانس لینا بھول گئی ہوں۔ حسن لفظ اس لڑکی کے لیے مختص ہونا چاہیے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے دوسری عورت کے حسن سے اس قدر متاثر ہونا کافی عجیب سا لگتا ہے۔ اس کی تعریف میں مناسب الفاظ ہی نہ ملیں۔ وہ محترمہ تو لگتا سیدھا جنت سے تشریف لا رہی تھی۔ ایک شان بے نیازی سے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی سہیلی کے ساتھ جگہ تلاش کر کے بیٹھ گئی۔ آمد کا مقصد تو مجھے معلوم نہ تھا، نہ انہوں نے بتانے کی زحمت کی، بس سرگوشیوں میں گفتگو جاری تھی۔ میری نظر بھٹک کر بار بار اس کی طرف جاتی اور میں خود ہی بے چینی کا شکار ہو رہی تھی کہ ایسی کیا حور زمین پر اتر آئی ہے کہ میں توجہ اس سے ہٹا ہی نہیں پا رہی۔ رنگت، نقش، قد-و-قامت، ہاتھ پاؤں، انداز گفتگو، سب کچھ ایسا خاص تھا کہ آپ تعریف کیے بغیر رہ نہ سکیں۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو وہاں 2 اور لڑکیاں موجود تھیں۔ اب اونچی آواز میں سب اس لڑکی کے مسئلے پر بحث کر رہی تھیں۔ وہ قرآن سینٹر کی معلمہ سے مشورہ لینے آئی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی اور لڑکا باہر کے ملک میں تھا۔ سکائی پر بات بھی ہوتی، پر لڑکے کے رویے میں گرم جوشی لڑکی کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اب شادی کے دن قریب تھے اور لڑکا آنے پر تیار نہ تھا۔ پوچھنے پر کہتا تھا کوئی وجہ نہیں، میں مصروف ہوں۔ مالی پریشانی بھی نہ ہونے کے برابر کہ وہ شادی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ آخر کار لڑکی اس نتیجے پر پہنچی اپنے خیر خواہوں کے مشورے سے کہ لڑکی کو وہ پسند نہیں ہے، دوسری طرف اسے لڑکا پسند ہے، اور اپنی ناقدری کے باوجود وہ کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ میں جو اتنی دیر سے اس کے سراپے حسن سے متاثر ہو رہی تھی اور پھر نوبت جیلس ہونے تک آ گئی تھی کہ بندہ اتنا حسین بھی نہ ہو۔ لڑکی کا مسئلہ سن کر مجھے دھکا لگا۔ یا اللہ، کون اندھا اور بدذوق ہے جو اس پری کو ناپسند کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد میرا صدمہ ذرا کم ہوا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، منگیتر کیا لگتا ہے تمہارا؟ لڑکی حیرانی سے میرے پاس اٹھ کر آ گئی اور بولی باجی نامحرم۔ میں نے پھر سے پوچھا آئینہ دیکھتی ہو؟ کہنے لگی جی باجی روز دیکھتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کا کتنا شکر ادا کرتی ہو جس نے تمہیں یہ ملکہ جیسا حسن عطا کیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ باتیں کس طرح میرے منہ سے نکل رہی تھیں۔ میرا یہ کہنا تھا، اس حور پری نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور رونا شروع کر دیا۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی اور کہہ رہی تھی باجی آپ میرے لیے دعا کریں، وہ مان جائے، اس کا دل موم ہو جائے۔ جملے اس کے ہونٹوں سے بے ربط نکل رہے تھے۔ مجھے پتہ ہے میں خوبصورت ہوں، پر میں بے سکون ہوں۔ بس انہی لفظوں کی تکرار تھی، باجی میرے لیے دعا کرے، باجی میرے لیے دعا کرے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے تسلی دوں۔ میں نے کون سا PhD کی ہوئی ہے ان معاملات میں، بس یہی کہہ پائی میں دعا کروں گی، اللہ بہترین سبب بنائے گا اور تم اس نامحرم کے لیے خوار مت ہو۔ رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرو، یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جس طرح تمہارا ظاہری وجود خوبصورت ہے، رب تمہارا باطن بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ رب کا انتخاب کرتے ہیں یا اپنی خواہش کے پیچھے دنیا اور عاقبت برباد کرتے ہیں۔ وہ لڑکی تو چلی گئی، پر میرے ذہن کو لامتناہی سوچوں میں
مبتلا کر گئی۔ آج اسلام آنے کے 1400 سال بعد بھی ہم زبان سے کلمہ پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کر لیتے ہیں، پر دل میں خواہشات کے بت سجا رکھے ہیں، ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور در در خوار ہوتے ہیں۔ جہاں کوئی خواہش ادھوری رہ گئی وہ ہمارا جنون بن جاتی ہے۔ کائنات کا سارا حسن اور رعنائی مان پڑ جاتا، ہر نعمت زحمت لگتی، ہم بکھر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے باطن کا امتحان ہے جو ہماری زہری ذات کو بھی کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زبان کی گواہی کافی نہیں جب تک ہماری روح گواہی نہیں دے گی کہ اللہ ہی واحد لا شریک صرف عبادت کے لائق ہے، باقی سب باطل ہے۔ ہم خواہش کے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ داناؤں کا کہنا ہے اللہ برداشت نہیں کرتا بندہ بندے سے عشق کر بیٹھے۔ چاہا ٹھیک ہے، محبت ٹھیک ہے، ذمہ داریاں ٹھیک ہیں، پر عشق کے قابل تو صرف رب کی ذات ہے۔ دل ہمیشہ اللہ کی ذات سے لگائیں، وہ سارے در کھول دے گا، سارے در کھول دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آج کا میسیج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔